صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھے، خدا کی قسم دنیا سے ذرا بھی دل نہیں لگایا، بلکہ دنیا کو دھکا دیا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ بھی بن بیٹھے، 22 لاکھ مربع میل پر بھی حکومت کر رہے ہیں، 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن کپڑے پھٹے ہوئے، گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کیا وجہ تھی؟ دنیا کی محبت بالکل نہیں رکھی تھی، آخرت کی محبت رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا گورنر بنایا، اور اس دوران آپ کے پاس مال غنیمت سے بہت سارا مال مدینہ میں آیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی قریب علاقوں میں پتہ کرو کہیں کوئی غربا ہو تاکہ ہم یہ مال ان تک پہنچائیں۔ آپ نے باقاعدہ لسٹیں بنوائی، نام لکھوائے علاقوں کے، کون کون سے لوگ ہیں جو غریب ہیں، اس مال غنیمت سے ان کی خدمت کی جائے۔ لہذا جب مختلف علاقوں کی لسٹیں بنی، حمص کے علاقے کی بھی لسٹ بنی، اس لسٹ میں سب سے پہلے وہاں کے گورنر حضرت سعد بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا۔ کس کا؟ اس کے گورنر کا۔ اور آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے گورنر کے پاس نہ پہننے کو کپڑا ہے نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے نہ کھانے کو روٹی ہے۔ صحابی رسول تھے اور بڑے عظیم صحابی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس لسٹ کو دیکھا تو رو پڑے، گورنر ہے وقت کا اور گھر میں روٹی نہیں کھانے کے لیے، پہننے کے لیے لباس نہیں، صورت حال ہے۔ آپ نے ایک تھیلی کے اندر چند اشرفیاں ڈالی اور حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالی کے پاس بھجوائی۔ جب وہ تھیلی آپ کے پاس پہنچی، ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، جب وہ تھیلی آپ کے سامنے آئی، حضرت سعد بن عامر کے سامنے زوجہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں، تھیلی کو کھولا تو دیکھا اندر اشرفیاں ہیں۔ کس نے بھیجی ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر نے بھیجی ہیں۔ تو آپ نے ان اشرفیوں کو دیکھ کر فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زوجہ کہنے لگی کیا ہو گیا؟ فرمایا دنیا کو دھکا دیا تھا پھر بھی زبردستی آ گئی، دنیا کو چھوڑا تھا پھر بھی زبردستی آ گئی۔ اسی وقت اٹھے، وہ تھیلی اشرفیوں کی اٹھائی اور صدقہ اور خیرات کر دی۔ فرمایا کہ دنیا سے دل نہیں لگایا۔ اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا کچھ دنوں کے بعد اتفاقاً حضرت عمر حمص کے علاقے کا دورہ کرنے کے لیے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے گورنر کے پاس، اور اس وقت کی جو عدالتیں ہوا کرتی تھی نا، وہ مساجد ہوا کرتی تھی، عدالتیں تمام فیصلے مساجد میں ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر جس مسجد کے امام تھے، وہاں پر یہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور حضرت سعد بن عامر گورنر بھی موجود ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا امیر المومنین، ہاں بھائی آپ کو اپنے گورنر سے کوئی شکوہ اور شکایت تو نہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت ہمیں 4 شکایتیں ہیں۔ کتنی؟ لوگوں نے کہا 4 شکایتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کون سی شکایتیں ہیں؟ کھڑے ہو کر اس شخص نے بتایا حضرت جب آپ نے ان کو شروع میں گورنر بنایا تھا، ابتدا میں جب یہ آئے تھے گورنر تھے، اس وقت ان کا مزاج یہ تھا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد مسجد میں لوگوں کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگوں کی بات سننے، فیصلے معاملات کے لیے۔ لیکن اب یہ آتے ہیں جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے اور چڑھ چکا ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھائی، گھر میں چلے گئے، پھر کب آئے لوگوں کے لیے؟ جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یعنی اب یہ عدالت میں بہت دیر سے آتے ہیں۔ نمبر 2 بات، یہ اب دن کو ملتے ہیں، رات کو ہمیں ملتے بھی نہیں۔ اگر ہمیں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو رات کو ملنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمیں دن کو ملتے ہیں۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ ہفتے میں سے ایک دن تو یہ کسی کو بھی نہیں ملتے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ اور نمبر 4 شکایت یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے رونا شروع کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے یہ کچھ دیوانے ہیں۔ آپ نے گورنر بھی ایسا دیا کہ دیوانہ سا آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب یہ شکایتیں سنی
تو آپ نے گورنر کی طرف دیکھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے دیکھا گورنر کی طرف، حضرت سعد بن عامر کی طرف. ہاں بتاؤ بھائی، آپ پر لوگوں کو 4 شکایتیں ہیں، لوگوں کے اعتراضات دور کرو، کیا وجوہات ہیں؟ حضرت نے فرمایا میرے 4 مسئلے ہیں، آپ چاروں سوال دہراتے جاؤ، چاروں شکایتیں دہراتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں گا. ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پہلی بات دہرائی، فرمایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے شروع میں فجر کی نماز کے فوراً بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، اب آپ دیر سے آتے ہیں، سورج چڑھ چکا ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات کے لیے آپ دیر سے کیوں آتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا حضرت اس وقت صورتحال میرے گھر کی یہ ہے کہ میری زوجہ بہت بیمار ہے، میں فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً گھر جاتا ہوں، بیوی کی تیمارداری، اس کے علاج معالجے کی اس کی خدمت کرتا ہوں، اور گھر میں خود بیٹھ کے روٹی بناتا ہوں، گھر کی صفائی خود کرتا ہوں، خادم نہیں رکھا ہوا. وقت کے گورنر، خدا کی قسم صحابہ کرام کی زندگی پر آج کے گورنر اور وقت کے بادشاہ پر تھے، آج مسلمانوں پر ذلت نہ آتی. فرمایا گورنر ہے، خادم نہیں ہے، اپنے گھر کی صفائی خود کرتا ہوں، میں اپنے گھر کی روٹی خود بناتا ہوں، گھر میں کوئی بادی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کھانا بناتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے تو دیر سے عدالت میں پہنچتا ہوں. نمبر 2 بات، اور بلکہ روایت میں یہ آتا ہے جب حضرت عمر نے جملے سنے نا کہ گورنر ہے، گھر میں نوکرانی بھی نہیں، خادمہ بھی نہیں، صفائی کرنے والا خادم بھی نہیں، خود کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. یہ صورتحال ہے تقوی اور طہارت کی. نمبر 2 شکایت آپ نے ذکر کی حضرت عمر نے، فرمایا کہ آپ دن کو ملتے ہیں، آپ رات کو نہیں ملتے. حضرت سعد بن عامر نے فرمایا امیر المومنین، میرے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ایسے ہیں جو میں نے مخلوق کے لیے رکھے، کچھ وقت ایسے ہے جو میں نے اپنے خالق کے لیے رکھا ہے. میں نے سوچا میں دن مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کروں، رات اپنے خالق سے باتیں کرتا ہوں، اس کے سامنے بیٹھ کے معافیاں مانگتا رہتا ہوں، اس لیے فرصت نہیں ہوتی میں رات کو باہر نکلتا ہوں. کیا ہے ساری رات سر سجدے میں اللہ سے معافی اور تلاقی ہے. نمبر 3 بات، تیسری شکایت حضرت نے فرمایا حضرت آپ ہفتے کے اندر ایک دن تو مسلسل ملتے نہیں لوگوں کو، آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا امیر المومنین، یہ میرا اور میرے خدا کا راز ہے، اس کو راز رہنے دیں. امیر المومنین نے فرمایا نہیں، اب لوگ شکایت کر رہے ہیں، آپ کو شکایت دور کرنی پڑے گی. حضرت نے فرمایا اچھا، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی خیال نہ رہے، میں تو اپنے رب پر راضی تھا، لیکن آج میرا راز کھل رہا ہے، غور سے سنیے گا. وقت کے گورنر ہیں، فرمایا امیر المومنین، میری بیوی کا بھی ایک لباس ہے، میرا بھی ایک جوڑا ہے. فرمایا ہفتے کے اندر اس کو دھوتا ہوں، جس وقت دھوتا ہوں اپنے گھر کے اندر بیوی کی چادریں اپنے جسم کو لپیٹتا ہوں، دھو کر اس کو کھڑا کرتا ہوں. وہ دن میں سارا دن خشک ہوتا ہے، لوگوں کے پاس آنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. حضرت عمر بھی رو پڑے اور لوگ بھی رو پڑے. کون ہے یہ؟ وقت کے گورنر ہیں. وقت کے گورنر، ایک جوڑا ہے پہننے کے لیے اور دھوتے بھی خود ہیں. اور فرمایا کہ چوتھی شکایت یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دیوانے سے نظر آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے روتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. حضرت سعد بن عامر نے فرمایا، وقت کے گورنر نے فرمایا امیر المومنین، آپ جانتے ہیں میں نے اسلام ادھیر عمر میں قبول کیا، اچھی سی زندگی گزار چکا تھا، اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، لیکن جب اب بیٹھتا ہوں جوانی یاد آتی ہے، جوانی میں رب کی نافرمانی یاد آتی ہیں، جب ان نافرمانی کو یاد کرتا ہوں روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں. یہ چیز میرے اپنے بس کے اندر بھی نہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وقت کے گورنر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روئے. یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام.